دروس سیرہ میں آج مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تعظیم و تکریم کا معاملہ اور مسئلہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک اصول ہے، اصول دنیا میں کہ کسی ملک، کسی حکومت، کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی سفیر، کوئی نمائندہ مقرر کیا جائے تو اس سفیر یا نمائندے کی تعظیم اور تکریم، اسے بھیجنے والے کی تعظیم اور تکریم تصور کی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے ملک کا کوئی سفیر کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے یا کسی ملک کا سفیر ہمارے ملک میں آ جاتا ہے تو اس ایک فرد واحد کی تعظیم، اس ایک فرد واحد کی توہین، اس پوری کمیونٹی، اس پورے ملک اور اس پورے قوم کی توہین اور تعظیم سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے۔ یعنی کوئی کسی کو بھیج رہا ہو تو آپ کسی کو بھیجتے ہیں، وہ شخص کسی کے پاس آپ کا نمائندہ بن کر جاتا ہے اور وہ آپ کے نمائندے کی اگر تعظیم نہیں کرتا تو گویا وہ آپ کی توہین کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کی تعظیم اور تکریم کر رہا ہے تو وہ آپ کی تعظیم اور تکریم کر رہا ہے۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام۔ اب یہی وجہ ہے صلح حدیبیہ کا جب معاملہ پیش آتا ہے، ہم سارے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ افواہ اڑ جاتی ہے، افواہ یہ اڑتی ہے کہ جی قریش نے انہیں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے اپنے 1400 رفقا صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، جس کو قرآن بیان کرتا۔ ایک سفیر جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے تو آپ اپنے 1400 جو رفقا ہیں، صحابہ ہیں، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے وہ معاہدہ، وہ بیعت لیتے، وعدہ لیتے ہیں ان سے، جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ اے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتے ہیں نا، اس آپ کے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے یہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر کو اپنی ذات قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آپ کو اپنی ذات قرار دیا کہ کہا کہ یہ جو بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر جو رسول اللہ کا ہاتھ ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ۔ گویا یہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دست احمد عین دست ذوالجلال، لیکن اس کو سمجھ کوئی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اے محبوب سرور عالم، جب وہ آپ کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان سے۔ اب اس کے بعد ایک اور معاملہ، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نامہ مبارک، جسے عام طور پہ خط کہتے ہیں، آپ نے خط لکھا، اپنے ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دیا کہ ایران کے بادشاہ کو یہ دعوت نامہ، یہ خط دے کر آؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر جب اس بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں
تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، وہ انا اور تکبر کا شکار ہو کر، روایات میں حدیث طیبہ میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی گستاخی کی۔ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا رسول اللہ علیہ السلام کے خط کے حوالے سے کہ اس نے اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اس نے کام کیا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے خط کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی سلطنت کو ڈبو دیا۔ مفہوم روایت یہ ہے کہ اس نے خط کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس نے ایک نامہ مبارک کے ساتھ گستاخی والا معاملہ نہیں کیا۔ وہ بظاہر ایک نامہ مبارک تھا، ایک خط تھا، ایک تحریر تھی، لیکن اس نے اس تحریر کے ساتھ ایسا کیا گویا اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے کیوں کہا گیا ہے گفتہ اللہ ببد، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے۔ آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے، مورخین نے لکھا کہ چند دنوں کے بعد اسے اسی کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور وہ حکومت جو بڑی مستحکم اور بڑی مضبوط سمجھی جاتی تھی تھوڑے ہی عرصے میں برباد ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک متعلق یہ دو واقعات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو کسی کو بھیجتا ہے تو اس جو بھیجا جا رہا ہے اس کی عزت بھیجنے والے کی عزت ہوتی ہے۔ تو رسول کوئی بھی ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نہ کوئی سمجھے جس طرح ہمارے بعض بھولے بھالے لوگوں نے یہ لوگوں کو بتا دیا بس آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ بات آپ پر واضح بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیغام دینے کی ذمہ داری نہیں رکھی محبوب کریم علیہ السلام پر، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کو اختیار بھی دیا جس کے لیے جو چاہیں شریعت کا حکم نافذ کر سکتے۔ آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وہ پروٹوکول دیا کہ آپ قرآن اٹھائیے تو قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو آداب کے بارے میں بیان کرتا ہوا قرآن کریم کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ محبوب کو ایسے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ تعظیم اور تکریم خود رب العزت نے سکھائی کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ نہ اس کے ساتھ بات کرتے کرتے تم ایسے بے تکلف ہو جاؤ کہ اس کو ایسے بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا نہ کرنا۔ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم سے وہ محبت کریں، تم پر وہ شفقت کریں تو تم ان کی بارگاہ میں آواز اونچی کر لو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہونی پائے، محبوب کے قدموں سے محبوب کی ذات سے آگے نہ بڑھنا۔ لا تقدموا، ان سے تقدیم کبھی نہ کرنا، کسی بھی معاملے میں اونچی آواز نہ دینا، بلکہ آپ یہ کریں، یہ سوچیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور چند ایک مہمان آتے ہیں، انہوں نے باہر سے آواز دینا شروع کر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں۔ رب تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے اندر کتنی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے محبوب یہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو چاہیے تھا یہ صبر کرتے، آپ خود ان کے پاس باہر تشریف لاتے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کریم نے جس ہستی کو یہ مقام دیا وہ اپنے زمانے کی عالی نسب ہوتی ہے، ہم لوگ یہی نہیں سمجھ سکے آج تک، عالی نسب۔ جب ہرقل بادشاہ نے، جس کا تلفظ ہرقل کیا جاتا ہے اور اس پر ہم نے کئی جمعے اس حدیث پر پڑھے تھے، جب شاہ روم نے، جب یہ بات پہنچی روم کے بادشاہ کے پاس کہ جی مکہ معظمہ میں ایک ہستی نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس نے اپنے دربار میں جمع کیے ہوئے لوگوں سے پوچھا بھی تم میں کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ اور پوری میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنے اس خاص موضوع پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب بادشاہ
یہ سوال کرتا ہے مکہ کے رہائشیوں سے، وہ مکہ کے رہائشی جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں۔ بادشاہ کا سوال یہ ہوتا ہے اس کا نسب کیسا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا نسب کیسا ہے۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، بڑے عالی نسب والے ہیں، بڑے عالی نسب والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہاں کچھ نہ کوئی ڈنڈی ماروں، لیکن میں نہیں مار سکا کہ مکہ والے کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بات پیچھے کچھ اور بھی تھی جو اہل دانش جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کروانے میں کہیں بھی کوئی بخل ہونے نہیں دیتا۔ کہا ہم میں بڑے عالی نسب والے ہیں۔ جب وہ پورے سوال کر لیے تو بادشاہ نے آخر میں کہا تمہیں پتہ میں نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ وہ بھی آگے سے اہل عقل و دانش تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے سوال کیا تھا کہ پیغمبر اپنی پوری قوم میں عالی نسب ہوتا ہے، پیغمبر اپنی پوری قوم میں عالی نسب ہوتا ہے، اور صرف وہی نہیں ہوتا بلکہ جن جن ہستیوں کے ذریعے سے وہ دنیا میں آتا ہے وہ ساری ہستیاں توڑ تک عالی نسب ہوتی ہیں۔ یہ بھی بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ ہمارے بعض لوگ اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، جی آپ کے والدین کے بارے میں کوئی بات، اور ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کے باپ دادوں کے بارے میں بات کریں جو یوں سر کریں تب بھی ان کی پاؤں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا حسین جملہ ہے، یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے نہیں ملے، پورا توڑو توڑ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے والدین کریمین تک اس پورے سلسلے میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوتا میں آیا، اور بہترین گروہوں میں بہترین قبیلوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے رکھا۔ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اس پوری نسل میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوری امہات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ برائی منسوب بھی کر سکیں۔ اس معاشرے میں بھی فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا، آدم کی پشت سے جب تک میں آیا نہیں ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کی طرف منتقل ہوتا ہوتا عرب کے سب سے افضل قبیلے بنو ہاشم بنو زہرہ، دادکے نانکے، یہ دونوں عرب کے افضل ترین مشہور ترین قبائل میں سے تھے جن میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا جنہیں میری ذات کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، آدم سے لے کر یہاں تک۔ تو عالی نسب، کیا عالی نسب۔ اب یہ تو ایک بات ہے، ابھی اوصاف آگے بہت سارے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ پروٹوکول، شاہانہ پروٹوکول، آداب اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ لگا کہ تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہے، الفاظ تھوڑے سے بھی شائبہ دیتے ہیں، وہاں اللہ نے الفاظ بھی بدل دیے۔ قرآن اٹھائیے، ہم کہتے جی ہم تو جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے، ہمیں تو قرآن میں یہی ملا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوتے، کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے۔ آپ ادب کا جملہ دیکھیے، یہ نہیں کہ ہمیں دوبارہ بتائیے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے۔ اب اس ایک جملے میں جو وہ لوگ تھے منافق، وہ اس کے اندر الفاظ میں تبدیلی کر کے ایک توہین کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ جس کی آڑ لے کر کوئی توہین کرے، اللہ کو وہ لفظ بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، محبوب کی بارگاہ میں راعنا نہ کہنا آج کے بعد۔ اب یہ صحابہ تو نہیں نہ برا کہتے تھے، بات سمجھیے گا کہ بھئی برائی تو وہ برے لوگ کرتے تھے، یہ جو صحابہ تھے ان کے دل میں تو ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ لفظ ہی بدل دیا جس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ فرمایا نہیں،
اے ایمان والو تم یہ لفظ نہ کہنا بلکہ تم کہنا انظرنا۔ ہائے، اس جملے کی لطافت کو اہل نظر سمجھتے ہیں، انظرنا، ہم پر نظر کرم کیجیے۔ جس پر نظر پڑ گئی اس کا بیڑا پر، بس اتنی سی بات کہنی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارا بھی یہی سوال کہ وہاں سے ایک نظر پڑ جائے، بس ایک نظر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد رائنا نہ کہنا بلکہ کہنا انظرنا۔ اور آگے پتہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ محبوب کو تکلیف دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اتنی بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہمارے بھولے بھالے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی پیغام دینے کے لیے آئے تھے، تو جو پیغام دینے کے لیے آیا اس سے دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ ایسا پیغام لے کر آئے ہیں کہ صحابہ سے کہا گیا، اور کتنا دیکھیں رسول اللہ کی عزت اور تکریم کی وجہ سے اللہ نے ہماری کتنی عزت بلند کی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے تو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو، آپ کو تو اس معنی کی جو چاشنی ہے وہ کبھی بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، اے ایمان والو۔ جبکہ اس سے پہلے قرآن میں آپ دیکھیں تو کہا گیا، ہر نبی نے کہا اے میری قوم، اے میری قوم۔ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اور ہر نبی کہتا ہے اے میری قوم، یا قوم، یا قوم۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا اے ایمان والو۔ یعنی ہمیں یہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں، ہمیں خود رب تعالیٰ نے یہ سند دے دی کہ تم ایمان والے ہو، کیونکہ تم میرے محبوب کے امتی ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے جانے والے ہو۔ اس لیے ادب آداب کا خیال رکھا کرو، ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، آواز بھی نہ اونچی ہونی پائے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن نے کتنا ایک خبردار کیا، یہ نہ سمجھنا ہماری اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی صدقات اور خیرات ہمارے پاس، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے اعمال چلے جائیں گے۔ وہ کیوں، کتنا حسین فارسی کا شعر ہے، ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، کہ یہ ادب والی جگہ ہے عرش کے نیچے، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید جا۔ اور کسی نے کہا یوں نہ کہو، جنید و بایزید تو بہت بعد کے ہیں، نفس گم کردہ می آید بو بکر و عمر ای جا، کہ یہاں تو کہتے سانس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ بھی، اس کو بھی گم کر کے آؤ کہ یہ محبوب کی بارگاہ، اس کو بھی گم کر کے آؤ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آخری لمحات بظاہری اعتبار سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، پیر کا دن، لوگ صفیں باندھ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ بات کو سمجھیے گا اس کی گہرائی میں جا کر، نماز ہو رہی ہے، دوران نماز رب کا محبوب پردہ ہٹاتا ہے، رب کا محبوب پردہ ہٹاتا ہے، اپنا رخ زیبا اس پردے کے پیچھے سے ظاہر کرتا ہے۔ تو اب وہ کیا کر رہے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے، جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ آپ مسکرانے لگے، ہمیں یہ ڈر ہوا، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نماز توڑ دیتے،
ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم کیا کر رہے تھے؟ دوران نماز سب کا رخ وہاں پھرا جہاں رب کا محبوب تھا، اور وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا نماز پوری کرو۔ سمجھو اس بات کو، فرمایا نماز پوری کرو۔ آپ نے پردہ نیچے کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ہم نے یہاں سے آداب سیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کا کتنا ادب کرتے ہیں، کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس حدیث سے پہلے اللہ کی قسم ہمارے ہاں یہ جو آپ صرف ایک بات دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو تعلیم ہے، کیا یہ حضور کی محبت سکھا رہا ہے؟ کیا یہ حضور کے آداب سکھا رہا ہے؟ بس یہاں سے آپ نے اپنا ایمان سنبھالنا۔ عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اب محبت کا لیول انتہا درجے کا کہ یہ ہم چاہ کر ہم اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتے، اتنی محبت۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین کی طرف ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے حضور کا لعاب دہن زمین پر نہیں جاتا۔ بتائیے کیا کوئی بتا کر اپنا لعاب، کوئی بتاتا ہے کہ جی میں یہاں پر تھوکنے لگا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالتے ہیں تو راوی کہتے ہیں، عروہ کہتے ہیں فواللہ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کی قسم کہ رسول اللہ علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا ہو الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھوں پر گیا۔ کیا؟ انہوں نے تعظیم کی تھی، رب نے اسی لیے ان ہستیوں کو چنا محبوب کی مائیت کے لیے۔ میں اور آپ تو اس قابل ہی نہیں ہو سکے، ورنہ ہمیں نہ اس دور میں بھیج دیا جاتا۔ لعاب دہن ہاتھوں پر، کوئی چہرے پر ملتا ہے، کوئی جسم پر ملتا ہے، کیا؟ لعاب دہن، محبت اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹوٹ کر تعظیم کرو، انتہا کر دو تعظیم کی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اتنی تعظیم کا حکم رب نے دیا، اتنے آداب، اتنے پروٹوکول سکھائے، اور پھر انہوں نے پھر اخیر نہیں کی۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اپنے چہرے پر حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ملتے۔ کہتا ہے جب کوئی حضور حکم دیتے ہر ایک آگے بڑھتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کا دھون پانے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے آگے نکلتے، اتنا شدت سے، اتنا پروانہ وار کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے، خاموش، جیسے لہریں تھم جاتی۔ وہ منظر جب حضور کی زبان سے الفاظ نکلتے، صحابہ ایسے جامد و ساکت ہو جاتے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے۔ آج بھی ہمارے مدارس دینیہ میں ہمارے محدثین آداب سکھاتے ہیں کہ جب حدیث پڑھی جائے سراپا ادب ہو جاؤ، جب حدیث پڑھی جائے، سنی جائے، سراپا ادب ہو جاؤ۔ اور پھر مسلم کی حدیث، حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کاٹے جا رہے تھے۔ حجام حضور علیہ السلام کے بال مبارک کاٹ رہا تھا، تراش رہا تھا، اور صحابہ ارد گرد گھوم رہے تھے۔ صحابہ ارد گرد گھوم رہے تھے، ان کی کوشش تھی۔ اب پہلے تھا لعاب دہن کا معاملہ، کس کا؟ لعاب دہن کا۔ وہ تو تھوڑا ہے، بال جب کوئی کاٹتا ہے تو بال بکھرتے ہیں، ہوا چلتی ہے نا۔ انس کہتے ہیں کوشش یہ تھی کہ حضور کا ایک موئے مبارک، ایک بال بھی زمین پر جانے نہ پائے، ایک بال بھی، بلکہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں آ جائے، کسی نہ کسی کے۔ یہ ہے اس
ہستی کی تعظیم اور تکریم جو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے رب کے فرمان کی روشنی میں اپنی محبت کا اظہار کر کے بتائی کہ وہ دنیا والوں یہ ہوتے ہیں آداب، یہ ہوتی ہے تعظیم، یہ ہوتی ہے توقیر۔ ہم بھی اللہ سے دعا فرمائیں اپنے لیے کہ یا اللہ ہمیں بھی محبوب کا ایسا ادب سکھا دے۔ ہمارے ہاں تو وہ جی یہ شرک ہو جائے گا، یہ جی ہر بات پہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جی شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ ان سے کوئی پوچھے جو بال بھی زمین پر آنے نہیں دیتے، بال بھی اس نے پھر کہا تھا جا کے، اس نے کہا تم سمجھتے ہو کہ تم انہیں نقصان پہنچا دو گے؟ جب تک اصحاب محمد زندہ ہیں ایسا ہو بھی سوچنا بھی کبھی نہ، ایسا سوچنا بھی کبھی نہ کہ تمہاری تلواریں ان تک پہنچنے دیں گے۔ بھئی جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ حضور کا لعاب زمین پر نہیں آنے دیتے، حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے، وہ حضور کے موئے مبارکہ زمین پر نہیں آنے دیتے، کس قدر پہرا دیتے ہوں گے کہ حضور کا کوئی بال زمین پر نہ آ جائے۔ حالانکہ کٹ چکا ہے، جدا ہو چکا ہے، لیکن اس کی نسبت جس سے ہے، بس جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوتی کہ وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا آقا و مولا۔ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کی جائے، اور اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کا اجر جو ہوگا یہ ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے بھی اس کا ثواب کتنا ہے۔ ہمیں بس محبوب کی تعظیم سے غرض ہے، اس لیے کہ وہ رب کو کتنا پیارا ہوگا جو رب کے محبوب کا لعاب زمین پر نہیں آنے دیتا، رب کے محبوب کا پانی وضو کا نیچے نہیں آنے دیتا، رب کے محبوب کا موئے مبارکہ زمین پر نہیں آنے دیتا، رب کو کس قدر اس پر پیار آتا ہو۔ پھر اس حوالے سے آگے بات چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایسا موضوع